مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے اشعار لکھے، فرماتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پاک میں گیا حاضری دینے کے لیے، جب واپس لوٹے تو اشعار لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 جنتیں سن رکھی ہیں کہ جنتیں 8 ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پاک میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا، ایسا منظر دیکھا کہ وہاں ساری جنتیں آتی ہیں، ایک ایک کر آگے مدینہ پاک پر قربان ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 جنتیں سن رکھی ہیں، تو جب میں مدینہ پاک میں گیا وہ 8 کی 8 جنتیں میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے آتی ہے اور مدینہ پر آگے قربان ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ کہنے لگے کہ میں نے وہاں عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گلاب کو پسند کرتے ہیں، لوگ گلاب کو پسند کرتے ہیں، پھول کو پسند کرتے ہیں، لیکن مدینہ پاک میں کسی بندے کو کانٹا بھی لگ جاتا ہے وہ پھول سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے۔ مدینہ پاک میں کسی بندے کو کانٹا لگ جاتا ہے وہ پھول سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے۔ پھر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مبارک رہے اندلی کو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ یعنی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم مجھ پر ایک کام کرنا، وہ کیا؟ مبارک رہے اندلی کو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو مولا مدینہ پاک سے ایک ہوا ہے جو میری قبر سے ہو کر گزر جائے، مدینہ پاک سے مولا تو ایسی ہوا چلانا وہ ہوا مدینہ پاک سے ہو کر آئے، مدینہ پاک سے گزر کر آئے اور میری قبر سے ہو کر گزر جائے۔ فرماتے ہیں مبارک رہے اندلی کو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ پھر فرماتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، فرشتے ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی۔ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے سورہ پاک علیہ السلام کے روزہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ پر درود پاک پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو فرشتے نبی پاک علیہ السلام کے روزہ پاک پر ایک مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں تو قیامت تک پھر ان کی باری دوبارہ نہیں آتی، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہو جاتی ہے، عصر کے بعد 70,000 فرشتے اور آتے ہیں اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز کے مزار مدینہ، شب و روز کے مزار مدینہ۔ حضرت داعیہ کبھی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر باب جبریل میں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو کھڑے دیکھا ہے۔ خواجہ فخر الدین سیاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جبریل کو دیکھا تھا کہ دروازے میں کھڑے ہیں، میں نے پوچھا کہ جبریل کیا بات ہے آگے کیوں نہیں جا رہے، دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا حضور میں آگے اس وجہ سے نہیں جا رہا، میں تو دربان ہوں، میں دربان ہوں، آگے جائے گا وہ گھر والا جائے گا، میری تو ضرورت ہی نہیں ہے، میری تو طاقت ہی نہیں ہے کہ میں آگے جاؤں، میرا کیا کام ہے، میں تو دربان ہوں، دربان کا کام ہوتا ہے دروازے میں کھڑے ہو جانا۔ اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، کہتے ہیں کہ ہم نے پلکوں سے تیرے یار میں دستک دی، ہم نے پلکوں سے تیرے یار میں دستک دی، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا، آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ باب جبریل کو پہلو میں ذرا دھیرے سے، کہتے ہیں کہ جبریل آہستہ آواز سے بات کر رہے تھے، آواز بھی اونچی نہیں کر رہے تھے، بڑی دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، کہتے ہیں کہ ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی۔ فرماتے جبریل علیہ السلام
پلکوں سے، ہاتھوں سے دستک نہیں، پلکوں سے، ہم نے پلکوں سے تیرے یار میں دستک دی. کیوں؟ کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. مولانا حسن رضا خانوی کا لکھا فرماتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز ہاکے مزار مدینہ، شب و روز ہاکے مزار مدینہ. پھر فرماتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے. مدینہ باغ میں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے. مولانا ابو حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک میں جب گیا نا تو میرا بڑا دل چاہا کہ جنت البقیع میں جا کے 2 دفعہ ادا کروں. فرماتے ہیں کہ رش اتنا تھا کہ مجھے موقع نہ مل سکا، تو میں نے رب کی بارگاہ میں ایک دعا کی، مولا یہ جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے، یہ جنت البقیع کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے، کیا یہی جنت ہے؟ اس میں سارے کا سارا مدینہ ہی جنت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی نا تو وہاں جب میں مدینہ پاک میں حاضری کے لیے آیا تو مطلب وہاں پر ایک بوڑھی مائی بیٹھا کرتی تھی. کوڑا کچڑ کا ڈھیر ہے، وہ بوڑھی مائی وہاں پر بیٹھا کرتی. اکثر باہر سے کہ بندے گزرتے ہیں اس کو کھانا دیتے تو وہ کھانا کھایا کرتی وہاں بیٹھ کر. کہتے ہیں کہ میں جب دوسرے دن مدینہ پاک میں حاضری دینے کے لیے آیا، جنت البقیع میں جانے کا ارادہ کیا، تو کہتے ہیں کہ جب میں مائی کے پاس سے گزرا نا تو ان مائی نے مجھے آواز فرمایا، یا شیخ المدینہ کلھم جنہ، مدینہ سارے کا سارا ہی جنت ہے. مدینہ پاک سارے کا سارے جنت ہے. فرماتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے. نظر میں نقش و نگار مدینہ، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ. پھر کہتے ہیں کہ تو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ جہاں کا، پوری دنیا میں مدینہ پاک کا صدقہ بڑھتا ہے. فرماتے ہیں تو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ جہاں کا، ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ. اور فرماتے ہیں آخر میں شرف ان سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف ان سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ.